ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر، یوٹیوب چینل عامر احمد آفیشیل کا ایڈمن۔ میرا مولانا سید سکندر باقی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا، جو بھی ریسنٹلی کچھ ایک مسئلہ چل، جس میں مولانا اجازت ستار قادری صاحب نے غوث اعظم کو یہ کہا ہے کہ آپ مجدد نہیں ہیں، تو کیا ایسے کہنے پر کوئی شرعی پکڑ ہوگی؟ عوام بڑی منتشر ہو جاتی ہے اور عوام میں بڑی ہی بے چینی پائی جاتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیسے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے فرسٹ آف آل تو یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسا کہنا کہ غوث پاک مجدد نہیں ہے، کیا یہ کہنا غلط ہے؟ کیا شرعی اس پہ کوئی پکڑ ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی تنظیم یا کوئی ایک عالم کچھ کہے، جبکہ وہ مسئلہ کفر شرک یا عقائد کے بارے میں نہ ہو، فری مسئلہ ہو، اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی عالم ویڈیو بنا دے، تو اس صورت میں نارمل عوام جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ برائے کرم اس کے بارے میں آپ ایک وضاحتی ویڈیو اگر آپ بنا دیں گے تو بڑی آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ جواب دینے سے پہلے ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو اینڈ تک جو ہے نا مکمل دیکھے تو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی موجودہ دور میں جو ہماری عوام ہے نا، یعنی اہل سنت کے جو عوام الناس میں سے لوگ، تو ان کو آج کل بیان اور تقاریر کے اندر کچھ ایسا مواد چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسا چٹپٹا سا ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں ان کا وہاں بیٹھنے کا پرپس پورا ہو جائے اور ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور جب تک یہ لوگ اس طریقے کے سوالات علماء کے پاس لا کر نہ اس سے سوال جواب طلب کریں، جب تک ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اور عوام کا کسی بھی عالم کے مسئلے پہ بیان کرنا، اس پہ عوام کا نعرے لگانا، شور غل کر دینا، تو اس بات کی دلیل بھی نہیں ہوتی کہ اس نے وہ مسئلہ بہت اچھا یا بہت صحیح بتا دیا۔ علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے، حکمت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو رہا یہ مجدد والا مسئلہ کہ بعض لوگوں نے جو کئی سارے سوال اس کے اندر آئے کہ غوث اعظم کی جو ہے اس کے اندر وہ توہین ہے، غوث اعظم کی بے ادبی کی، ان کی شان میں گستاخی کر دی، ان کی شان میں توہین کر دی، فقط یہ جملہ کہنے سے کہ وہ مجدد نہیں ہیں، اور ان کا مجدد ہونے سے انکار کرنا غوث پاک کی شان میں یہ جو ہے وہ بے ادبی ہے۔ اب اس کے بہت سارے جو ہے نا الگ الگ طریقے سے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن میں سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ عوام الناس جو ہے نا آج کل اس قسم کی چیزوں میں کس قدر مبتلا ہوتی ہے اور عوام الناس کا حال کیا ہوتا ہے عقائد کے معاملے میں یا معمولات اہل سنت کے معاملے میں، خود عوام کا حال کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو مجدد کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک صدی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجدد ہو، ہر صدی کے اندر ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں، اور پچھلے دنوں یعنی پچھلے زمانے میں ہوئے بھی ہیں۔ تو یہ کوئی خلاف شریعت، یہ خلاف واقع بات نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک ایک صدی میں دو دو تین تین مجدد بھی ہوئے ہیں، یعنی علماء نے ان کو مجدد ہونا تسلیم کرا ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجدد چوتھی صدی میں ہوا ہے اور وہ مجدد تھا یا نہیں اس کا فیصلہ، یا پھر مجدد ہو گیا اس کا فیصلہ کون سی صدی کے لوگ کریں گے؟ کیا چوتھی یا پانچویں صدی ہجری کے لوگ میں سے عالم میں سے کوئی مجدد تھا؟ اس کا فیصلہ آج 1400 سن ہجری کے اندر ہوگا، یعنی 14ویں صدی 15ویں صدی کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ وہ مجدد تھا یا نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ اسی وقت ہو چکا ہوگا، اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے علماء نے مجدد ماننا ہوگا یا نہیں ماننا ہوگا۔ تو اگر غوث اعظم مجدد ہے، اگر غوث اعظم جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجدد نہیں ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے وہ توہین کر دی، تو ان کے مجدد ہونے کا کسی کے پاس اگر کوئی پروف، لٹریچر لکھا ہوا کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ دکھائے۔ آپ کے پاس اگر لسٹ ہو یعنی اعتراض کرنے والوں کے پاس کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں غوث اعظم مجدد تھے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی صدی کے وہ مجدد تھے۔ یہ پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس فقط یعنی جوابی کارروائی کے لیے منہ سے کہہ دینا کافی نہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے نا کہ وہ مجدد کے سردار تھے، کچھ لوگوں نے ان کو مجدد نہیں مانتے، یہ گویا اس طریقے کا جملہ ہوتا ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ آل رسول نہیں ہے۔
پھر کوئی پیچھے سے کھڑا ہو کے بولے کہ وہ آل رسول نہیں، وہ آل رسول کے سردار ہیں، اگر کوئی کہ حضرت علی سید نہیں ہے اور کوئی اس بات کو اس طرح سے بیان کر دے کہ وہ تو سیدوں کے سردار ہیں، تو باتیں دونوں درست ہیں، لیکن عوام کے سمجھنے میں فرق ہے کہ سید نہ ہونا اور وہاں پر سیدوں کا سردار بتانا ایک الگ چیز ہے۔ غوث اعظم مجددوں کے سردار ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ طریقت کے اندر یا ولایت کے اندر، لیکن غوث اعظم مجدد نہیں ہے، یہ قول کوئی توہین کا نہیں ہے۔ بالفرض اگر مانا جائے کہ یہ قول توہین کا ہے تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب غوث اعظم کے مجدد ہونے کا انکار کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس صدی میں کسی کے بھی مجدد ہونے کا اقرار نہیں کر رہے؟ یعنی وہ صدی کو کہ خالی مان رہے ہیں کہ اس صدی میں کوئی مجدد نہیں گزرا؟ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم مجدد نہیں تھے، ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے مجدد نہ ہونے سے کوئی شان میں کمی نہیں، کہ وہ پھر اس صدی میں کسی کو تو مجدد مانتے ہی ہوں گے نا، غوث اعظم کو نہ صحیح تو کسی اور کو، یعنی امام غزالی کو مانتے ہوں گے اگر بالفرض یہ مانا جائے۔ تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس صدی کے اندر اسلام میں کوئی مجدد ہی نہیں آیا اور یہ دور جو ہے مجدد سے خالی چلا گیا، انہوں نے فقط اتنا کہا کہ اس صدی میں غوث اعظم مجدد نہیں تھے، تو ضرور اس صدی میں دوسرے مجدد تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کو مجدد مانتا ہے تو اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ وہ اس دور کے علماء کو باقیوں کو مجدد نہیں مانتا۔ تو کیا کسی کا ایک شخص کو، ایک عالم کو مجدد کہنا باقی سارے مجددوں کی نفی یا توہین ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ سمجھیں، اگر ایک ہی صدی میں دو مجدد بھی ہوئے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ غوث اعظم مجدد ہے اور کوئی کہتا ہے امام غزالی مجدد ہے اس وقت کے، تو اگر یہ بات لی جائے کسی نے امام غزالی کو مجدد مانا تو ظاہر ہے کہ اس نے غوث اعظم کا انکار کیا، جس نے غوث اعظم کو مجدد مانا اس نے امام غزالی کے مجدد ہونے کا انکار کیا۔ تو جب ایک صدی میں 2-3 مجدد ہوتے ہیں اور کوئی یعنی علماء جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی ایک کو مجدد کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک کا انتخاب باقی 2 کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ باقی 2 کی نفی کے ان کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو سمجھ سے باہر ہو، مطلب کوئی کہتے ہیں حضرت علی سید نہیں، وہ تو سیدوں کے سردار ہو، عوام کا کیا کام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہو گیا کام۔ تو عوام کا تو یہ کام ہے، ان کو پتہ ہی کیا ہے ان کے سامنے اس طریقے کی بات کرنا کہ جو آلریڈی ڈبل میننگ بات ہو۔ آپ کو مسئلہ یعنی جو بھی ہو اس کو مسئلہ بالکل واضح طور سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی بات ایسی ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی غوث اعظم کو مجدد نہیں مانگ رہا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو مانتا اس صدی میں، تو اگر غوث اعظم کا انکار ہو رہا ہے تو کسی کا اقرار بھی ہو رہا ہوگا وہاں پہ۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب 2 یا 3 مجدد ہوتے ہیں، کوئی کسی کو مجدد مان لے تو اس میں کوئی بھی خلاف واقع، خلاف شرع، کوئی توہین والی بات بالکل نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا پہلا پوائنٹ ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی گفتگو کے اندر آگے بڑھتے ہوئے میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ پہلی صدی ہجری کے اندر جو مجدد تسلیم کیا وہ عالم اسلام کے اول مجدد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بات اسلام یا شریعت سے یا علماء سے جڑا ہوا ہر وہ شخص جانتا ہے جو کہیں نہ کہیں علم سے جڑا ہوا ہے یا علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہر وہ شخص جانتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد ہیں، کیونکہ مجدد یعنی ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے شروع میں اس کا دور جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ بھئی پہلی صدی ہجری کے مجدد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا اس صدی میں امام اعظم ابو حنیفہ مجدد تھے یا نہیں تھے؟ اور امام اعظم کا دور بھی وہی دور ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو مجدد ماننے والے کیا غوث امام اعظم کی توہین کرنے والے ہوئے؟ اگر ہوئے تو کون کون ہوئے؟ ان کی فہرست ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ توہین کر رہے ہیں، کتنے لوگوں نے گستاخی کر دی، اور خود جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کا مجدد ہونے کا انکار کر دیا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کو مجدد بتاتے وقت امام اعظم کے مجدد ہونے کا انکار ہے یا نہیں ہے، یا امام اعظم مجدد تھے یا نہیں تھے؟ اچھا، اب اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو مجتہد تھے، ان کا تو ایک الگ مسلک تھا، پورا تھا، تو ان کے مجدد ہونے کی کیا ضرورت، وہ تو پورے مسلک تھے۔ تو ان لوگوں کے اعتراض کا میں جواب دے دوں کہ امام شافعی بھی مجدد تھے اور امام شافعی جو ہے وہ مجتہد بھی تھے۔ تو دوسری سنہ ہجری کے جو مجدد ہیں وہ امام شافعی ہیں۔ جب کوئی مجتہد اپنا جو اجتہاد کے قابل ہو وہ مجدد بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام اعظم کیونکہ مجتہد ہیں تو مجدد نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی رول نہیں ہے کہ مجتہد مجدد نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا
तो फिर इमाम शाफी मुजद्दिद नहीं होते। यानी ये एतराज़ बिल्कुल सिरे से खारिज है कि मुजतहिद नहीं हो सकता। और अगर मुजतहिद हो सकता है, इमाम शाफी मुजद्दिद हुए हैं दूसरी सदी के, तो फिर पहली सदी के इमाम आज़म मुजद्दिद क्यों नहीं हुए? अगर हुए हैं तो किस किस ने उनको मुजद्दिद माना है? आप एक दफ़ा उनके अकाबिर उलमा में से उनके नाम गिनाएं कि फ़लाँ शख्स ने इमाम आज़म को मुजद्दिद माना। और अगर किसी ने इमाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मुजद्दिद माना, तो क्या उनके मुजद्दिद मानने का ये मतलब हो जाएगा कि इमाम आज़म की तौहीन कर दी कि भाई वो भी तो इल्म के पहाड़ है? आप गौसे आज़म की बात कर रहे हैं, मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बात कर रहा हूँ। आप उलमा से जाके एक दफ़ा मालूम करें कि दोनों के रुतबे में, मर्तबे में किसका मुकाम आला है, गौसे आज़म और इमाम आज़म में। तब आपको मालूम चलेगा कि जो चीज़ आप हुज़ूर गौसे पाक के लिए ये तौहीन वाला और गुस्ताखी वाला जुमला बयान फरमा रहे हैं ना, वैसा जुमला फिर लाजिम आएगा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के लिए। तो ये कोई शर्त नहीं होती कि कोई शख्स अगर किसी को मुजद्दिद मान ले तो बाकियों का इनकार है, वरना तो सारे तौहीन के मुर्तकिब हो जाएंगे। क्योंकि हर सदी में किसी एक को ही तो मानना है ना मुजद्दिद, और एक को मानना, और लिस्ट में 4 हैं तो 3 को तो वैसे ही खारिज कर दिया, तो ये खारिज कर देना तौहीन हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है कि उस सदी के कई उलमा इस पाए के होंगे, उस लेवल के होंगे कि जो मुजद्दिद के दौर में करीब पहुँचते होंगे। इसीलिए तो इंतखाब में 2-2, 3-3 का चयन होता है कि भाई ये भी, इनका कारनामा भी उस सदी में अच्छा था, बातिल को मिटाने वाला, सुन्नत को जिलाने वाला था, इनको मुजद्दिद माना जाए, इनको माना जाए। जब 2-2, 3-3 को मान लिया जाता है तो इसका मतलब आप किसी एक के ऊपर अगर इत्तेफाक करेंगे तो बाकी 3 को आप लोग इनकार करेंगे। तो किसी का मुजद्दिद होना इनकार करना गोया तौहीन हो गया। इसी तरह और गालिबन 11वीं सदी हिजरी के अंदर इमाम रब्बानी यानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुजद्दिद कहा गया। और ये नाम इतना कॉमन है कि उनके नाम के साथ जो है ना लक़ब मुजद्दिद का भी जोड़ा गया, और इसको बच्चा जानता है कि इमाम रब्बानी जो है वो एक अपने वक्त के मुजद्दिद रहे हैं। लेकिन उसी वक्त के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हुए हैं, और बाज़ ने उनको भी मुजद्दिद माना है। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई, यानी आप खुद इमाम रब्बानी को अगर मुजद्दिद मान रहा है तो क्या वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की ताज़ीम की नफ़ी कर रहा है? क्या उससे इनकी तौहीन लाजिम आ रही है? तो एक को मुजद्दिद का इंतखाब करना दूसरे की कोई तौहीन नहीं होती। ठीक है, ये बात हुई कि एक सदी में 2-2, 3-3 भी हुए हैं, जिस तरह बहुत से मामलों में इख्तलाफ हुआ है। अच्छा, अगर जो लोग इमाम रब्बानी को मुजद्दिद मान रहे हैं तो क्या उनसे ये कह दिया जाएगा कि आप जो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला की तौहीन कर दी, उनको क्यों नहीं मुजद्दिद मानते? अगर कोई ये कहता है कि एक सदी में 2-2 भी हो सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कोई बंदा 2 में से किसी एक को चूज़ कर रहा है, तो ये कोई तौहीन नहीं होती। दूसरी सबसे अहम तरीन बात है कि बिलफ़र्ज़ ये माना जाए कि ये तौहीन है, यानी गौसे आज़म को मुजद्दिद होने से इनकार करना ये तौहीन है, तो ये बकौल आपके तौहीन है। आप किसी दारुल इफ्ता से, यानी जितने भी आवाम इस बात पर उछल रहे हैं, उनको चाहिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े बहुत सारे दारुल इफ्ता है, किसी 3 से, सिर्फ 3 दारुल इफ्ता से मोहर लगवा कर ये फतवा तहरीर करवा लें कि अगर कोई शख्स गौसे आज़म को मुजद्दिद नहीं मानता तो क्या उनकी वो तौहीन होती है। सिर्फ 3 बड़े दारुल इफ्ता से ये फतवा तहरीर करा लें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि शरीयत का निज़ाम तो फतवे पर होता है ना। मुकर्रर तो हो सकता है कि भाई स्टेज पे कुछ बयान कर दें, उनके जहन में उस वक्त वो चीज़ ना हो, या वो कहना कुछ चाहते हो, अवाम ने कुछ और उसका जो है ना मसला खज़ कर लिया हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो 3 दारुल इफ्ता में आप कोशिश करो और मेरे को ला के दिखा दें। मैं भी मुफ्तियान इकराम की दलील ये चीज़ देखना चाहूँगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा कि गौसे आज़म की मुजद्दिद होने से इनकार उनकी किस तरह तौहीन हुई, क्योंकि पता तो चले कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की क्यों नहीं हुई फिर उनके मुजद्दिद होने का इनकार करने से। तो ये बात नहीं है कि अगर किसी ने मुजद्दिद नहीं माना तो गोया उनकी तौहीन कर दी। और फिर जिस शख्स के बारे में बात हो रही है वो गौसे आज़म के चाहने वाले या उनकी तौहीन करने वाले, ये दुनिया जानती है। किसी के आगे भी इस तरीके का कलाम करना जिससे लोग बदज़न हो जाएं और लोग जो है ना असमंजस की स्थिति एक पैदा हो जाए, कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में क्रिएट होना, उससे बचना चाहिए। अब रहा आवाम का मामला, तो उनकी लाइल्मी और जहालत के मैं 2 ऐसी मिसाल आपको पेश करता हूँ। यानी आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने का मकसद नहीं था इस वाक़े को, लेकिन समझाने के लिए कि एक दफ़ा कई साल, यानी यूट्यूब पे आने से पहले की, गालिबन 4 या 5 साल पहले की बात है कि हमारे इलाके में रज़ा मस्जिद हुआ करती थी और अभी भी है वो। तो वहाँ एक दफ़ा बयान चल रहा था मेरा, और गालिबन गौसे आज़म की शान में कोई
بیان चल रहा था, कुछ 11वीं का महीना था या ऐसा कोई बात थी. तो बयान के दौरान काफ़ी लोग जो है ना मस्जिद के अंदर बैठे थे, कुछ लोग नए भी लाए गए थे बुला के बयान के अंदर. वहाँ क्योंकि डेली सिलसिला होता था पढ़ाई का, कुरान पाक का और मसले मसाइल का, रोज़ बच्चों को नौजवानों को वहाँ बुलाकर क्लास होती थी आधे घंटे की. तो उस दौरान एक दफ़ा क्या हुआ कि गौसे आज़म की शान बयान करते हुए मैंने ये कहा कि गौसे आज़म का मर्तबा कितना भी बड़ा हो लेकिन किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, यानी हर सहाबी गौसे आज़म से बड़ा है. ये बात सुन के मजलिस से एक शख्स खड़े होके साहब चल गए. अगले दिन वो बैठे ही नहीं आके दर्स में. जब उनसे पूछा गया जाके कि भाई क्या हुआ, यानी आप कुछ दिन आए फिर अचानक, तो बोले उन्होंने कैसा बयान कर दिया, गौसे आज़म का मर्तबा कितना बड़ा है, वो तो सबके सरदार है. उन्होंने कह दिया सहाबी उनके सहाबी के बराबर नहीं पहुंच सकते. ये कैसी उन्होंने बात कह दी. तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आवाम को यानी किस जहालत के पायदान के ऊपर लोग खड़े हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि सहाबी क्या होते हैं, गौसे आज़म क्या होते हैं. बस अगर बात रह गई तो पीरी मुरीदी पे लड़वाने वाली बात रह गई, और रह गई तो मुजद्दिद थे या नहीं थे, तौहीन हुई यानी इस पे रह गई. नमाज पे, अकायद पे, इन सब चीज़ों पे कुछ बात करने को 100 में से 10 लोग तैयार होंगे, 90 लोग इस पे तैयार नहीं. तो ये भी कहीं ना कहीं कौम की बदनसीबी है मौजूदा दौर के अंदर कि उनको अपनी ज़रूरत के मसले सीखने का भी टाइम नहीं और बाज़ को तो सिखाने का भी टाइम नहीं. कि जिनके हालात ये हैं कि वो गौसे आज़म को बड़ा कह दो तो उनकी मोहब्बत गौसे आज़म की दिल में इतनी है कि उन्होंने तौहीन समझ लिया. ये मामला है. और दूसरा ऐसी एक वाक़या और भी पेश आया था कि जनाजे की नमाज का जो है ना वहाँ पे क्लास होनी थी कि जनाजे की नमाज के अंदर गुस्ल मैयत को और कफ़न देना वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाना था. 2 घंटे की शायद क्लास थी. तो वहाँ सबको इलाके के अंदर जितने लोग आ सके सबको इकट्ठा करके जो है ना मस्जिद में बुलाया गया. उसी मस्जिद में कि भाई गुस्ल कैसे देते हैं, मैयत घर में हो जाए तो क्या करते हैं, दफन कैसे करेंगे, कफ़न कैसे पहनाएंगे, आओ सीखो. सब लोगों ने मेहनत करके सब लोगों को वहाँ जमा करा और उसका प्रैक्टिकल यानी बता ही रहे थे. बयान मेरा हो चुका था और वहाँ पे प्रैक्टिकल बताया था. तो प्रैक्टिकल में हमने किसी एक बच्चे को यानी ज़िंदा को लेकर कफ़न पहनाना उनको क्योंकि बताना था, तो वहाँ कफ़न काट के दिखा के मैयत को पहना के बताया हमने वहाँ पे आवाम को कि इस तरीके से पहनाया जाता है. जब उसको कफ़न पहना के लिटा दिया तो हमने कहा अब नमाज का तरीका भी देख लो. तो जो भी शख्स को लेटा हुआ था उसकी नमाज का हमने तरीका बताया. तो क्योंकि मैं काबे की तरफ मेरी पीठ थी बयान करते हुए, मस्जिद में सब लोग आगे बैठे हुए थे, तो मैं सबसे शायद पहली या दूसरी सफ़ में था. तो जो लोग आसपास थे और बाकी सब उधर थे, तो जो इस तरफ आसपास बैठे थे वो लोग एज ए जमात खड़े हो गए, यानी जनाजे की जमात के लिए खड़े हो गए कि जैसे हम लोग जमात की प्रैक्टिस कर रहे हो. सबकी पीठ काबे की तरफ थी, मुँह आगे, क्योंकि सिखाते वक्त जो है ना वो जनाजा आगे रखा था, यानी वो ज़िंदा आदमी था. तो जब हमने वो उसको आदमी को, अच्छा वो कफ़न भी नहीं था ओरिजिनल, वो तो हमने 2 चादरें वगैरह ख़राब कपड़ा ला के उसको काट के लोगों को दिखा के कैसे कटता है, कैसे पहनाते हैं, ये प्रैक्टिकल दिखाया था सिर्फ सिखाने के लिए, यानी तालीम देने के लिए. तो उस लड़के को सिखाया. बिठाने के बाद हमने जनाजे की नमाज़ का तरीका फिर आखिर में बताया क्योंकि वो एंड था फिर कि भाई इस तरीके से नमाज़ होगी. तो नमाज़ में सबकी नियत बंधवाई, तकबीर बुलवाई, उसका तरीका बताया कैसे नियत बंधेगी, कैसे तकबीर बोलेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे. तो ये सब हो ही रहा था. वहाँ उस एक शख्स को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उसने जाके इलाके में ये बवाल मचा दिया कि ज़िंदगी नमाज जनाजा पढ़ा दी सिकंदर ने. अब पूरे के अंदर यही हंगामा कि ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा दी, ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा दी, ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा दी. और ये बात इतनी बड़ी कि बरेली शरीफ फ़ोन करके एक पीर साहब को, मैं उनका नाम नहीं लेता लेकिन मशहूर हस्ती हैं बरेली शरीफ की, उनको कॉल करके बता दिया गया कि हज़रत एक शख्स से उसने मस्जिद में जो है ना ज़िंदगी नमाज जनाजा पढ़ा दी. अब वो भी हैरान कि ज़िंदगी नमाज जनाजा कैसे पढ़ा देगा, या तो मालूम नहीं होगा भाई बंदा ज़िंदा है, हो सकता है कि बाद में उठ गया, तो इसमें मौलाना की क्या गलती है अगर उसने जनाजा पढ़ा भी दिया और बाद में वो बंदा उठ गया. दूसरा ये कि जानबूझकर बंदा समझ रहा है कि ज़िंदा है तो क्यों कोई पढ़ाएगा. तो क्योंकि लोग इस तरीके के इंतशार पैदा करते हैं, उनके इल्म का ये देखो मयार होता है कि गौसे आज़म की हकीकत बयान की तो वो बस तौहीन समझ बैठे. एक सिखाने के लिए लोगों को कफ़न काटने का तरीका बता के नमाज बताई तो उसमें लोगों ने बवाल कर दिया कि ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा दी. फिर वो उसमें क्लास के अंदर हमारी वो एक उन्हीं पीर साहब के मुरीद भी मौजूद थे, अल्लाह ताला के करम से. फिर उन्होंने भी कॉल करी, यानी उन्होंने गालिबन इनको कॉल करी बरेली शरीफ से कि भाई आपके इलाके से बार बार लोग इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी. तो उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि वो जो चल रहा था वो नमाज थोड़ी ना थी, वो तो सिर्फ बताया था कि ऐसे हाथ करने, ऐसे नियत करनी है. और वो ज़िंदा जो रखा था उसको तो हमने कफ़न ऐसी लपेट के टेम्परेरी लिटा रखा था लड़के को. और उस वक्त जो लोग वहाँ सफ़ में खड़े थे वो नमाज़ थोड़े ना थे, उनकी तो पीठ भी काबे की तरफ थी, नमाज की नियत भी नहीं थी, और उनको तो सिर्फ खड़े होने का तरीका सिखाया जा रहा था नौजवानों को कि जनाजा कैसे पढ़ते हैं.
بولے یہ معاملہ تھا، لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے تو ایسا بیان کر رہے ہیں لوگ کال کر کے کہ وہ زندگی نماز جنازہ پڑھے. تو عوام الناس کا نا یہ دو مثالیں فقط سمجھنے کے لیے اتنی ہے کہ ہر شخص اہل علم پہ جب کوئی شخص سوال لاتا ہے نا تو اس کے سوال کی ہمیشہ تحقیق کرنی چاہیے. آج کل کے ٹائم میں اپنا پیر دوسرے کا پیر ہمیشہ حاسد نظر آتا ہے، یہ معاملہ بہت چل رہا ہے. تو ایک بار تحقیق کرنی چاہیے کہ سامنے والا جو چیز پیش کر رہا ہے حقیقت ایسی ہے بھی نہیں. تو ہماری عوام کو تو آج کل یہی چاہیے، سیکھنے سکھانے کا جذبہ لوگوں کے اندر کم ہے، اور جو لوگ اس کام میں آگے بڑھتے ہیں نا تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اچھی اچھی باتیں اور دلیلیں دے کے. یوٹیوب کا مولوی ہے، یوٹیوب کا مولوی 4 کتابیں پڑھ کے، آج کل اردو میں لوگ 4 کتابیں پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے دین سکھانے. وہ یعنی ان کا کبھی حوصلہ آپ کو بڑھاتے ہوئے لوگ کم ملیں گے، ان کا حوصلہ پست کرتے ہوئے زیادہ ملیں گے. یہ بھی مطلب ایک لا علمی والی بات ہے کہ 4 کتابیں جس نے پڑھی ہیں اللہ کے کرم سے وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہوگا جس نے ایک بھی نہیں پڑھی. یعنی 4 پڑھنے والا 3 سے تو اچھا ہے نا. تو اگر اس نے 4 پڑھ کر اگر وہ لوگوں کو بتا رہا تو اس میں کیا غلط کر رہا ہے؟ اگر اس نے 4 بھی پڑھی تو وضو تو سیکھا ہوگا نا. حدیث تو کہتی ہے ایک آیت سیکھو تم دوسروں کو سکھا دو. یہ قاعدہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، بس جو ہم سکھائیں گے وہ صحیح ہے. اگر کوئی عوام کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بد مذہب کے چینل دیکھتے تھے یا بد مذہب کی طرف جاتے تھے، تو اس کو اس بات کا تانا کہ 4 کتابیں پڑھ کے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ مولوی بن جاتے ہیں. تو یوٹیوب کا ہر مولوی جاہل نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے عوام کے اندر انتشار پیدا اہل سنت میں نہیں کیا جاتا. اور ایسے اگر کوئی مجدد کا انکار کر رہا ہے تو غوث کی توہین کرنے والا وہ شخص جب ہوگا جب کوئی شخص غیر معروف ہو. تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی زید نے توہین کر دی. مولانا الیاس قادری صاحب اگر کوئی یہ آنکھیں بند کر کے بھی بولے کہ وہ غوث کی توہین کریں گے، وہاں بھی نہیں ماننے کا، یعنی اپنے تو ماننے کی دور کی بات ہے، غیر مقلد نہیں مانے گا کہ انہوں نے غوث اعظم کی توہین کر دی. تو اسی لیے اس طریقے کا انتشار کی جو بات وجود میں نہیں ہوتی نا وہ لوگوں کے ذہن میں گھولی جاتی ہے. اب میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے، مجدد ہونے نہ ہونے پہ ان کی توہین ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کوئی ایسے دارالفتہ 3 جس سے یہ فتویٰ تحریر ہو کر آ جائے کہ امام غوث اعظم کو مجدد نہ ماننا اور یہ کہنا کہ غوث اعظم مجدد نہیں ہے اور اس میں ان کی کوئی توہین بھی نہیں ہے، کیا یہ بے ادبی ہے؟ کیا یہ خلاف شان بات ہے؟ اگر ہے تو مفتیان کرام سے اس پہ فتویٰ آنا چاہیے، کیوں نہیں آتا؟ اور اگر واقعی یہ حق ہے کہ نہیں یہ کوئی توہین نہیں ہے تو جو لوگ ذرا سی بات پہ دعوت اسلامی کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو حق تو بولنا چاہیے نا آ کر کے بھائی یہ توہین نہیں ہے. آج بعض لوگ خاموش ہیں، خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ اگر واقعی غوث اعظم کی توہین ہے تو آپ اس کے اوپر سوال کا جواب دو کہ بھئی یہ توہین ہے، واقعی غلط کرو. توہین نہیں ہے تو جو لوگ توہین سمجھ رہے ہیں ان کو جواب دو کہ بھئی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، لیکن یہ تھوڑی نہ ہر بندے کی بات کا رد کر دیں گے، اس کے منہ سے کچھ بھی نکلے. معاذ اللہ اگر وہ خدا ایک کہہ دے تو اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ الیاس قادری نے کہا خدا ایک ہے، لہٰذا اس کے تو خلاف بولنا ہے. تو یہ لوگوں کی جو ہے نا ذہنیت اتنی گندی ہے ہمارے اندر بعض لوگوں کی کہ ان کا بالکل ہی لڑنے مرنے کو صرف یہ کہ اپنی پیری مریدی میں ہی جو ہے نا لڑنے مرنے کو لوگ جو ہے نا تیار ہیں آپس کے اندر. ابھی آپ دیکھیں ایسا ہی دور چل رہا ہے. ایک مولانا صاحب تھے 11ویں شریف کی کہیں پہ نیاز تھی، وہاں جانا میرا بھی ہوا. مولانا صاحب آئے 11ویں شریف کی، وہ بندہ نیاز کرا رہا، پکا سنی کٹر بریلوی ہے نا، تبھی تو 11ویں کرا رہا ہے. مولانا صاحب نے وہاں بیان دیا، وہاں بیان میں رد وہابیت، یعنی دیوبندی وہابی بریلوی وہابی بریلوی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اللہ، یہ بندہ جو خود غوث اعظم کی نیاز کرا رہا ہے اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم بریلوی حق پر ہے اور دیوبندی ایسا ہے ویسا ہے. وہ اس کے نیاز کرانا اس بات کی یعنی دلیل ہے کہ وہ بندہ خود بریلوی ہے. تو جس کے عقیدے بالکل درست ہیں، جس کو مسلک کا بالکل صحیح پتہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کے صحیح مسلک پر صحیح عقیدوں پر ہے، اس پر بھی جا کے دیوبندی بریلوی وہاں سکھانے کی کیا ضرورت؟ یعنی بڑوں نے کہا ہے نا کہ جہاں تلوار کام نہیں کرتی وہاں سوئی کام آتی ہے. تو اس لیے کبھی موقع محل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رد وہابیت ہو یا کسی کا بھی رد ہو، ایک موقع محل ہوتا ہے، اس وقت آدمی کرے تو ٹھیک. لیکن تم جس کے گھر میں میلاد پڑھنے گئے ہو وہ تو خود بخود حضور کی میلاد کا قائل ہے. جس کا تم نیاز دینے گئے ہو وہ تو خود 11ویں شریف کا قائل ہے، وہ تبھی تو یہ چیز کر رہا ہے نیاز فاتحہ، اور تم وہاں پہ رد وہابیت. جو لوگ قائل نہیں ہیں، وہابیت کی طرف جا چکے ہیں، یہ تو ان کو سمجھایا جائے گا نا دلیل دے کے کہ وہابی حق پہ نہیں ہے، غوث اعظم کا مرتبہ بڑھائے. تو 2-3 کام ہی زیادہ تر جو ہے نا آج کل ہوتے ہیں، یا تو بس ولیوں کی شان کے اندر ہی بیان ہوتے رہیں گے، سالوں گزر جائیں گے، سارے جلسے ساری میٹنگ اولیاء کی شان میں، یا پھر دوسرا یہ ہوگا رد وہابیت ہوگا. یعنی اسلام کا دار و مدار بس ان 2 پہ ٹکا ہوا ہے، اولیاء کی شان اور رد وہابیت. نماز، روزہ، وضو، غسل، طہارت کا لینا دینا نہیں،
اور قوم کا حال یہ ہے کہ غوث پاک اور جنازے کی نماز کی میں نے 2 مثالیں دے دی کہ قوم جہالت کے کس پائیدان پہ کھڑی ہے، اور اس کے بعد بھی بس ہمیں دیوبندی بریلوی، ٹھیک ہے بات ہوتی ہے، مطلب وہی کہ گھر سے ہر وقت چلے آتے ہو کھولے ہوئے بال، شام دیکھو نہ میری جان سویرا دیکھو، کبھی وقت ہوتا ہے کرنے کا کرو، 24 گھنٹے تو ایک ٹاپک کے اوپر لے کے نہیں بیٹھا جا سکتا نا، تو عوام کو سکھانے کے علم دین، ان کے عقیدے درست کرنے کی کوشش کریں، یہی کام دعوت اسلامی کرتی ہے، تو بعض لوگوں کو یہ چیز اڑ جاتی ہے۔ دعوت اسلامی نے یہی بس نعرے بازی اور یہی صرف پیری مریدی اور دیوبندی بریلوی وہابی یہ اور وہ صرف اس میں نہیں لگے، انہوں نے لوگوں کو علم دین کی طرف راغب کیا نا مدنی قافلوں کے ذریعے، انہوں نے لوگوں کو سنت کا پابند بنایا نا، یہ چیز بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ بھی یہی کرتے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے بس نعرے 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 لگوا دیتے، ہو جاتی چھٹی، تو بات ختم، تو وہ صحیح مسلک کے ہو جاتے۔ اختلاف رکھنے میں حرج نہیں ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن اختلاف کی سیما کو اتنا کراس کر کے کہ وہ حسد میں تبدیل ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خود سوچنا چاہیے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو اپنی آخرت کسی ایک شخص کے لیے بیکار میں برباد کرنا یہ کوئی درست نہیں ہے۔ عوام کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی چھوڑ دو، ایک اختلاف ہوگا چھوڑو، آپ کا دوسرا کام نہیں ہے کیا کرنے والا؟ ایک دعوت اسلامی کو چھوڑ کے دوسرے بھی 100 کام ہیں، دوسرے آپ عوام کو سکھاؤ علم دین، تو اس کو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ مجدد ہوتا نہیں ہوتا۔ اچھا اہم ترین بات، مجدد ہونے کا مسئلہ نہ تو عقائد میں سے ہے، نہ تو ضروریات دین میں سے ہے، نہ اس کے بارے میں سوال قبر میں ہونا، نہ اس کے بارے میں آخرت میں کوئی سوال ہونا، نہ اس کا تعلق کوئی نماز سے، نہ اس کا کسی فرضیات سے، لیکن اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ غوث اعظم مجدد تھے یا نہیں تھے۔ اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہو قوم کا کہ کس مسئلے پہ جس کا کوئی سر نہ پیر، اور بس اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ مطلب قبر میں مرتے اس سے پوچھیں گے غوث اعظم مجدد تھے یا ہمیں 14 مجدد کے نام بتاؤ، اس سے فرشتے جاتے لسٹ تو پوچھیں گے مجدد تھے، تو اس مسئلے پہ بحث کرنا بالکل بیکار ہے۔ یعنی غیر ضروری سوال جو ہوتے ہیں نا بے سر پیر کے، اس پہ کبھی لڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے آپ کا نفع اور فائدہ کس چیز میں، آپ کے فرائض پورے ہیں، فرائض کے اندر ہر چیز آتی ہے، نماز ہی نہیں آتی، نماز جس پہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، اس کے مسائل آپ سیکھیں، جب آپ سیکھنے سکھانے میں لگیں گے نا تو آپ پہ ان فالتو باتوں کو ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ جو سیکھنے چلانے والے ہیں نا، یہ عوام الناس میں سے صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کو علم دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، دور سے دور، پورے دن یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھنے میں ٹائم گزرتا ہے، بعض کے ریموٹ میں ہاتھ میں لے کے ٹی وی دیکھنے میں، گلی محلے میں گھومنے میں، لیکن بس یہ جب ایسے مسئلے آتے ہیں نا کہ جہاں آپس میں سنیت میں انتشار ہو تو اس کو ہوا دی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرے چینلوں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے، ایک دوسرے کی کمنٹ میں غیبت برائی، یہ سب معاملات چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، بات جو ہے وہ بڑی ہوگی لیکن اس کے اندر کوئی بات غالباً ایسی نہیں ہے کہ کوئی تعجب سے بالکل پرے ہو۔ جو میں نے حقیقت بیان کی، عوام کا جو خیال ہے یا عوام کی جو حقیقت ہے واقعی ایسی ہے، اور مجدد ہونا نہ ہونا اس پہ کوئی اسلام کی بنیاد ٹکی بھی نہیں ہے کسی آدمی کے کہ مجدد کا پتہ ہوگا تبھی مسلمان ہوگا، نہیں پتہ، خبر بھی نہیں ہے لوگوں کو کون سے 14 مجدد ہیں، کس کو نام پتہ ہے، کسی کو نہیں، تو کیا کوئی خرابی آ گئی نام نہ پتہ ہونے سے؟ کوئی اعمال میں فساد پیدا ہو گیا ان لوگوں کے؟ عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے، نماز سیکھیں، وضو سیکھیں، اور لوگوں کو سکھائیں، جو لوگ ود مذہب ہو رہے ہیں، وہابی ہو رہے ہیں، ان کو لے کر آئیں نا اہل سنت کے اندر، آپس میں فوٹ ڈال رہے ہیں پیری مریدی اور حلوے نعرے اور ان سب چیزوں کے اندر بس لگے ہوئے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں غوث کا دامن، وہ نہیں چھوڑیں گے، جن کو سیرت کا نہیں پتہ غوث اعظم کا، وہی لوگ نعرے لگاتے ہیں آج کل غوث کا دامن نہیں چھوڑیں۔ پتھر میں حسن والے پرن